اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، لذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت، یلتی وہ نعمت جو انعمتو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں جو میں نے تم پر انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین جہان والوں پر۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک اور شام اور فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں اللہ کی اطاعت و فرما برداری یعنی اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی، پھر اپنے اس مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں خلیفہ مقرر کر دیے۔ مشرق کی طرف اردن میں اپنے بھتیجے جو تھے حضرت لوط علیہ السلام کو، اور شام اور فلسطین میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور عرب کے اندر جو تھا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مامور کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام خانہ کعبہ ہے۔ اللہ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل کام دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا۔ وہ خود اللہ کے مطیع تھے، اس کے دیے ہوئے علم کی پیروی کرتے تھے، دنیا میں اس علم کو پھیلانے کے لیے بہت جدوجہد کی، اور سب انسانوں کو مالک کائنات کے مطیع ہو کر رہنے، اور یہی خدمت جو تھی آپ نے انجام دی۔ ان کے بعد یہ امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا جو حضرت اسحاق اور یعقوب سے چلی اور بنی اسرائیل کہلائی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بے انتہا انبیاء بھیجے اور ان کو وہ نعمت عطا کی جو علم والی نعمت تھی، ان کے سپرد کی، اور کہا کہ اس رائے راست کی طرف تمام اقوام عالم کی رہنمائی کرو، اور یہی وہ نعمت تھی جسے اللہ تعالیٰ بار بار اس نسل کے لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں۔ تم ہماری اس نعمت کی انتہائی ناقدری کر چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں دی تھی، تم نے صرف یہی نہیں کیا کہ منصب امامت کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا، بلکہ خود بھی حق اور راستی سے پھر گئے، اور اب بہت تھوڑے ہیں جو اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں اور خود صالح عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو انبیاء ہیں ان کی نسل سے نہیں بھیجے، لہٰذا پہلے جو تھی قریش کی طرف تھی یہ منصب امامت، اور پھر ہاشمی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں جو تھے وہ رسول جو ہے پیدا کیے گئے۔ واتقوا ڈر جو یوم اللہ اس دن سے، لا تجزی یہ دیکھ لو کہ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا کچھ بھی، شیء کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے کوئی فدیہ، ولا تنفعہا اور نہ نفع دے گی ان کو کوئی سفارش، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔
اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ یہ ختم ہو جانی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ زندگی شروع ہونی ہے جو پائیدار، دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور اس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کام کرنا ہے، اگلی آیت جو ہے یہ ہمیں یہی سبق بتا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، اور کس طرح ہر آزمائش میں وہ پورا اترے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمائش میں ڈالا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے، بِکَلِمَاتٍ، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّہُنَّ، وہ تمام آزمائشیں انہوں نے پوری کر کے دکھائیں۔ قَالَ، کہا اللہ تعالیٰ نے، انی، بے شک میں، جاعلُ کا، بنانے والا ہوں تجھ کو، للناسی، لوگوں کے لیے، امامہ، پیشوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، قَالَ، کہا، لا ینالُ عہد الظالمین، کہ نہیں پہنچتا عہدی، میرا جو ہے وعدہ، ظالمین، ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، میرا جو وعدہ ہے ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اترے، تو اس نے کہا، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کہا، میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے۔ اس نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان تمام سخت آزمائشوں کی تفصیل جو ہے وہ بیان ہوئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا تھا کہ انسانوں کا امام و رہنما بنایا جائے۔ جس وقت سے حق ان پر کھلا ہوا آیا، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ان کی پوری زندگی قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو۔ اور دنیا میں جتنے خطرے ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے، ان سے کوئی خطرہ ایسا نہ تھا جسے انہوں نے حق کی راہ میں جھیلا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں اپنے رب کی طرف سے پورے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد کو بھی امام اور آپ پیشوا بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے کہا کہ ظالموں کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو میرا مطیع اور فرما برداری کرے گا، میری اطاعت میں اپنا سر تسلیم خم کر دے گا، اس کے لیے تو پیشوائی کا وعدہ ہے کہ اسے امام اور پیشوا بنایا جائے گا۔ لیکن جو میری اطاعت اور فرما برداری سے روگردانی کرے گا، اس سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے۔
وَإِذْ جَعَلْنَا اور ہم نے کیا جعلنا البیت اس گھر کو مثابتاً ثواب کی جگہ، یہ بھی آ جا سکتا ہے اس کے معنی، اور مرکز بنایا للناسی لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ بنائی، وَاتَّخِذُوا پکڑو من مقامی اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پکڑو من مقامی مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی مستقل جگہ، یعنی کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا ہو کے خانہ کعبہ بنایا اور حضرت اسماعیل اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اس جگہ کو مستقل جائے نماز بنا لو، وعہدنا اور ہم نے عہد لیا تھا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا یہ کہ پاک کر لے بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہاں جو ہے پاکیزگی سے مراد خانہ کعبہ کی کوڑا کرکٹ بھی ہے، اس سے گندگی سے بھی صاف کرنا ہے، اور شرک و بدعت سے بھی پاک و صاف کرنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل اے رب میرے، ھذا کر بالدن اس شہر کو، آمینہ امن کی جگہ، آمینہ ورزق امن والا، ورزق رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں سے، وفر مقدار میں۔ اور اب وہاں جو ہے امن بھی ہے اور ساتھ وفر مقدار میں پھل اور میوے بھی ہیں۔ من آمنا منہم اور جو کوئی ایمان لایا، منہم ان میں سے، اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، قال کہا من کفرا اور جس نے میرا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأُمَتِّعُهُ میں اس کو ضرور فائدہ دوں گا، دنیا کی زندگی بھی دوں گا، قلیلاً تھوڑے سے ہوں گے جو میرے احکامات پر چلنے والے ہوں گے۔ اور جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، ثم استرہ پھر میں لاچار اور بے بس کر دوں گا اس کو، الی عذابی طرف عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں کو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف کر لو۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا دعا کی، کہا کہ اے اللہ، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جب یہ دعا کی تو اللہ نے جواب میں کیا کہا، کیونکہ پہلے جو اللہ نے کہا تھا میں امامت کا منصب اسی کو عطا کروں گا جو میرا فرما بردار ہوگا، جو تیرا فرما بردار ہوگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو محلوظ رکھ کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں انہیں ہر قسم کے پھل کا رزق دے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، اور جو نہ مانے گا، یعنی میرے
اللہ ہونے کو اور آخرت کو نہ مانے گا، دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر پھر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ رزق تو سب کو دیں گے، جو مانتا ہے رب کو اس کو بھی، وحدہ لا شریک کو ایک نہیں مانتا اسے بھی، لیکن پھر آخرت کا انجام اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیواریں کھڑی کر رہے تھے، بنیاد رکھ رہے تھے کعبہ کی، تو کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اس اگلی آیت جو ہے وہ اس میں پکار کے بتا رہی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، قواعد، بنیادیں، دیواریں، من البیتی، کس کی؟ بیت اللہ کی، واسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، قبول کر، منا، ہم سے، انکا، بے شک تو، انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا کی، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، یہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ اور جو خواتین رو رو کے کہتی ہیں کہ بچے جو ہے ہماری بات نہیں سنتے، خاوند جو ہے اپنی بیوی کے لیے اور بیوی جو ہے اپنے خاوند کے لیے یہ دعا ضرور یاد کر لے، اور اپنے بچوں کی فرما برداری کے لیے بھی یہ دعا اچھی طرح ازبر کر لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، کر دے، مسلمین، ہم دونوں کو، مطیع فرما بردار، لکا، تیرے لیے، ہم فرما برداری کرنے والے ہوں اور مطیع فرما بردار ہو، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی، امتن، ایک ایسی قوم اٹھا، امتم مسلمۃ لکا، ایک ایسی میری اولاد میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، لکا، تیرے لیے مطیع و فرما بردار ہو، وَأَرِنَا، اور سکھا ہم کو، مناسکنا، اپنی عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور توبہ قبول کر، علینا، ہماری، انکا، بے شک تو، انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحیم، اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، بھیج، فیہم، ان میں، رسولم، ایک ایسا رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو، اور وہ پڑھے، علیہم، ان کے اوپر، آیاتی، تیری آیات، ویعلمو، اور سکھائے ان کو، ہم الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، ویزکیہم، اور ان کو پاکیزہ کر دے، ان کی زندگیوں کو، ان کے اخلاق کو، ان کی عادات کو، ان کی معاشرت کو، تمدن کو، سیاست کو، ہر چیز کو سنوار دے، انکا، بے شک تو، انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور یہی وہ دعا تھی جو مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے، اور انہوں نے لوگوں کو کتاب اور حکمت کی ایسی تعلیم دی جو ابھی بھی روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ ابھی بھی ہر فرد جانتا ہے کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جد و جہد کی، مکہ فتح کیا اور اسلام کا بول بالا کیا۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر بن جائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے طریقے اس طرح سکھا دے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے۔ اور یاد کرو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم متی و فرما بردار بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سنوارے، تو بڑا ہی قدردان اور حکیم ہے۔ یہ دعا جب میں پڑھتی ہوں تو دل ہل جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے فرما بردار اپنے اللہ کے، لیکن پھر بھی کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے حضرت ابراہیم جیسا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار اور تیرا اطاعت گزار ہماری اولاد اور ہم تیری ہی فرما برداری کرنے والے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔